رویہ ہے، اور شاید ہم متحدہ ہندوستان کے اندر اپنی آزادانہ زندگی بسر نہیں کر سکیں گے تو وہ یوں اپنی سیاسی سوچ کو وہ اپنے تجربے کی روشنی میں اس نظریے پہ لائے جب تک ایک آزاد مملکت حاصل نہیں ہو جاتی اس وقت شاید مسلمانان جنوبی ایشیا کو وہ موقع نہیں ملے گا جس سے کہ وہ اپنی معاشی آزادی اور اپنے حقوق کی حفاظت کر سکیں۔ اس سیاسی نظریے کی پشت کے اوپر علامہ اقبال کی سوچ کار فرما تھی، جو اس سے پہلے 1930 میں اپنے خطبہ الہ آباد میں ایک آزاد مملکت کا خواب پیش کر چکے تھے، اور انہوں نے قائد اعظم کو تقریباً 17 خطوط لکھ کر برطانیہ سے واپس ہندوستان بلایا تاکہ وہ آل انڈیا مسلم لیگ کی قیادت سنبھالیں اور ان کی لیڈرشپ میں ہم پاکستان کی جد و جہد شروع کریں۔ 1940 میں 23 مارچ کو لاہور میں ایک اجتماع ہوا جس میں پہلی دفعہ جب قائد اعظم نے پاکستان کے قیام کا مطالبہ پیش کیا تو بہت سے لوگوں نے اسے دیوانے کا خواب قرار دیا، اور وہ اس وجہ سے قرار دیا کہ مسلمان اس وقت بہت کمزور تھے، ان کے پاس کوئی سیاسی طاقت نہیں تھی، ان کے پاس معاشی طاقت بھی نہیں تھی، وہ ایک بکھری ہوئی قوم تھے اور پسے ہوئے لوگ تھے۔ لہٰذا اس وقت کے جو سیاسی پنڈت تھے وہ اس چیز کو برآور نہیں کر سکتے تھے کہ کس طریقے سے یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوگا، لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں تھے، لیکن 7 سالوں کے اندر 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا، اور پاکستان جب معرض وجود میں آیا تو بھارت نے پاکستان کو ناکام کرنے کے لیے اس کے حصے کے جو واجبات تھے وہ دینے سے انکار کر دیا۔ جب ڈسٹریبیوشن ہوئی تو جو ایسٹس کے اندر پاکستان کو ایسٹس ملنے چاہیے تھے وہ نہیں دیے گئے، اور اس کے پیچھے یہ سوچ تھی کہ یہ ریاست 3 4 5 سالوں میں خود بخود ناکام ہو کر ہمارے جھولی میں دوبارہ آ گرے گی۔ لیکن ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز ہیں ان کی لیڈرشپ کو، ان کے مستقل مزاجی کو اور ان کی محنت کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس ناممکن کو ممکن بنا کر پاکستانی ریاست کو ان ابتدائی سالوں میں جس پر مہاجرین کا بوجھ تھا، جس کے اپنے وسائل نہیں تھے، ان سب چیلنجز سے کامیابی سے نکال کر اپنے پیروں پہ کھڑا کیا۔ 1947 سے اگر آج ہم اپنے ترقی کے سفر کا جائزہ لیں تو ہم نے بہت سارے شعبوں میں حیرت انگیز ترقی کی ہے۔ جب پاکستان قائم ہوا تو پاکستان کے دفتروں میں نہ فرنیچر تھا اور نہ کاغذ جوڑنے کے لیے پین تھی، اور ہمارے دفتروں میں کانٹوں کے درختوں کے کانٹوں سے وہ کلپ کرتے تھے پیپر، جو ککر کا درخت ہوتا ہے اس کے کانٹوں سے کاغذ جوڑے جاتے تھے، ہمارے پاس کامن پین بھی نہیں تھی۔ لیکن آج وہی ملک دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت ہے، جس ملک کے اندر بائیسیکل بنانے کا کارخانہ نہیں تھا، آج وہ JF-17 تھنڈر جیسے جہاز بناتا ہے جو فضاؤں کو چیرتے ہیں۔ جس ملک میں کوئی صنعت نام کی چیز نہیں تھی، آج ہم الحمدللہ کاروں سے لے کے ٹریکٹر سے لے کے مختلف صنعتی مصنوعات بناتے ہیں، اور میڈ ان پاکستان کے نام سے پروڈکٹس کو دنیا میں
برآمد کرتے ہیں۔ اسی طرح جس ملک کے اندر تعلیم کی کوئی سہولیات نہیں تھیں، آج وہاں پر 250 سے زیادہ یونیورسٹیز ہیں۔ ہمارے پاس ٹیلی مواصلات کا کوئی نظام نہیں تھا، آج ہمارے پاس جدید ترین فائبر آپٹک کیبل بیسڈ ڈیجیٹل نیٹ ورک موجود ہے۔ تو پاکستان 1947 سے اگر ہم 2025 تک کا سفر دیکھیں اور اپنا مقابلہ خود سے کریں تو ہم نے ہر شعبے میں نمایاں ترقی کی ہے۔ لیکن میرے عزیز نوجوانوں، جب ہم اپنا مقابلہ اس کا ریفرنس پوائنٹ اپنے سے جدا کر کے دنیا کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ کامیابیاں ہماری دھندلا جاتی ہیں، اس لیے کہ بہت سارے وہ ملک جو ہم سے پیچھے تھے وہ رفتہ رفتہ ہم سے آگے نکل گئے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ 1980 میں پاکستان کی فی کس آمدنی $300 تھی اور چین کی فی کس آمدنی $200 تھی۔ آج چین کی فی کس آمدنی $16,500 ہے اور پاکستان کی فقط $1,600 ہے۔ اسی طرح 1999 تک پاکستان ساؤتھ ایشیا کے اندر نمبر 1 اکانومی تھا، ہمارا روپیہ سب سے مضبوط تھا، ہماری معیشت سب سے مضبوط تھی، لیکن رفتہ رفتہ بھارت اور بنگلہ دیش ہمیں اوورٹیک کر گئے۔ 1990 میں ہماری ایکسپورٹس تقریباً $7 ارب سے زائد تھیں، جبکہ ویتنام کی $5 ارب تھیں اور بنگلہ دیش کی $2 ارب تھی۔ لیکن آج ویتنام کی ایکسپورٹ $350 ارب ہو گئی ہیں، ہم صرف $32 ارب پہ آ سکے ہیں اور بنگلہ دیش بھی $50 ارب پہ چلا گیا ہے۔ تو پھر یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے اور ہر نوجوان اور ہر پاکستان کا شہری یہ ضرور سوچتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے وسائل سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ذہانت سے نوازا، اللہ تعالیٰ